کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو آپ کے اور ہمارے دلوں کو توڑنا چاہتی ہے، جو ہماری اس محبت کی تہذیب میں زہر بھرنا چاہتی ہے، تو ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو نفرت آمیز باتیں ہیں، جو لوگ دلوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ گھروں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ کو اور ہم کو مل کر ایسی طاقتوں کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے، اور مجلس شروع سے کوشش کرتی آئی ہے کہ ایسی طاقتوں کو کبھی بھی کسی مقام پر اقتدار نہ ملے۔ تو میں اپنی جانب سے چیف منسٹر کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نفرت ختم ہو، محبت عام ہو، اور لوگ آپس میں سکون سے نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ میں آج آپ کے بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر بننے کے بعد جب میری وزیر اعلیٰ سے بات چیت ہوئی، میں نے ان کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ پرانے شہر میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 3 روڈ وائڈننگ کروانا ہے، اور بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں انجن بولی میں بس ڈپو سے لے کر وٹے پلی کی مندر تک، یاقوت پورہ میں شیخ فیض کمان سے ڈبل پورہ برج، اور دوسرا ناگا بولی کی روڈ، اور تیسرا یاقوت پورہ بڑا بازار سے مدرسہ رحمانیہ بھوانی نگر کی روڈ۔ تو میں سی ایم نے مجھ سے پوچھا کہ کتنی رقم کی آپ کو ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ 4 کام کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم ہے کی ضرورت ہے، اگر آپ کم سے کم 120 کروڑ روپے دے دیں گے تو یہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو مجھے 2 دن کے بعد سی ایم نے فون کر کے بتایا کہ میں نے 200 کروڑ روپے کا جیو جاری کیا، اسد صاحب آپ یہ روڈ وائڈننگ کا کام کروائیے۔ تو میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر جب یہ پروگرام بن رہا تھا آج کا افتتاح کرنے کا، تو میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ میرالم کے پاس ایک ایس ٹی پی ٹینک کا بھی انوگریشن کرنا ہے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ وہاں پر میرالم ٹینک کے اوپر ایک برج کی بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگ تو نہرو زو سے آرام گھر تک ایک فلائی اوور بن رہا ہے، مگر یہ برج کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ابھی سی ایم صاحب مجھے بتائے ہیں کہ انہوں نے اس کی ٹیکنیکلی منظوری دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ برج کا بھی عنقریب میں حکومت کی طرف سے اس کو منظوری مل جائے گی۔ میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور راستے میں نے سی ایم کو بتایا کہ ہم کو یہاں پر جو حیدرآباد شہر ہے، حیدرآباد کا دل یہ علاقہ ہے، یہاں پر ہم کو عثمانیہ ہاسپٹل ایک نیا بنانے کی ضرورت ہے۔ تو میں پھر سے سی ایم صاحب کے درمیان میں، عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ تمام کی طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی ایک نئی بلڈنگ بنائی جائے، اور جو جیل ہمارے پاس ہے چنچل کی جیل، وہ اب شہر میں آ چکی ہے۔ اگر حکومت اس کو شہر کے باہر کسی جگہ پر منتقل کرے اور اس جیل چنچل کی زمین کو وہاں پر کے جی سے پی جی کیمپس ایک بنائیں گے، تو اہلیان حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے لوگوں کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا، اور ہمارے اس پیٹلا برج پر ایک سٹی آرم ریزرو ہے، اس کو بھی شہر حیدرآباد سے باہر اگر لے کے جائیں گے تو زمین کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر اس پر غور کریں گے۔ اور آخر میں چیف منسٹر صاحب، آپ نے ڈی ایس سی کا اعلان کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اردو میڈیم کے پوسٹ کو اگر آپ ڈی ریزرو کریں گے تو اس سے جو بچے اس ڈی ریزرو اگر نہیں کریں گے تو کئی پوسٹ خالی جائیں گے۔ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس میں ریزرویشن کرنا پڑتا ہے، حکومت کے پاس ایک اختیار ہے کہ اس کو ڈی ریزرو کرے، تو جو دوسرے بچوں کو بھی اردو میڈیم پوسٹ کا فائدہ ہوگا۔ اور آج چیف منسٹر حلقہ اسمبلی کاروان میں 20 کروڑ کی لاگت سے ایک ٹیمرس کے اسکول کی بلڈنگ کا بھی افتتاح کیے، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم وزیر اعلیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام کاموں کی طرف آپ نظر ثانی کریں گے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر کا جو ایک ڈریم پروجیکٹ ہے موسی ڈیولپمنٹ کا، آپ اس میں جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری پارٹی کی ضرورت پڑے گی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ موسی ڈیولپمنٹ کا پورا کام آپ کے ٹینیور میں مکمل ہو، تاکہ یہاں کی عوام کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا، اکنامک پروگریس ہوگا،
यहाँ पर खुशहाली आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएंगी। और अभी हमको NVS रेड्डी साहब CM के सामने बताए कि ना सिर्फ यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनेगा, बल्कि चंद्रायण गुट्टा से जो नागोल से एयरपोर्ट की लाइन आएगी, वो इंशाल्लाह यहाँ से चंद्रायण गुट्टा से मैलार्दोपल्ली और फिर मैलार्दोपल्ली से एयरपोर्ट। तो मुझे यकीन है कि जब काम मुकम्मल हो जाएंगे तो इससे इस इलाके के यहाँ पर रहने वाले नौजवानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और चीफ मिनिस्टर की इत्तला के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए, कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के हलके से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे रोज़ हाईटेक सिटी को जाते और रात में आते, उसमें हमारी बेटियां भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं। तो मैं CM का, जनाब रेवंत रेड्डी साहब का दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2028 से पहले आप आकर, आप और हम उस ट्रेन में बैठ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जुबली बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक इंशाअल्लाह। क्योंकि एयरपोर्ट का काम थोड़ा लंबा है, मगर मुझे यकीन है कि वो काम भी प्रोग्रेस होगा। मैं जानता हूँ रेवंत रेड्डी बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और उनकी ज़िद उनको यहाँ तक लेकर आई, और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर आवाम ने एक फ़ैसला दिया है, आवाम ने एक फ़ैसला दिया है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए, तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए MIM पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।